بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز بالم آفیشل پر بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا پروگرام لے کے نیاز بالم حاضر ہے۔ جناب، پاکستان کرکٹ ٹیم کی تباہی، بربادی، اور بلکہ میں تو پچھلے اپنے پروگرامز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک زوال کا سفر جو ہے ہاکی کے کھیل کی طرح سے کبھی ہمارا قومی کھیل رہا ہے، مگر آج وہ کہیں نظر نہیں آتا، نہ دنیا میں اور پاکستان میں بھی۔ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے ہاکی کے لوکل کلبز کے مقابلے ہوتے تھے، ڈسٹرکٹس کے ہوتے تھے، اب ہمیں کہیں ہاکی نظر نہیں آتی سوائے انٹرنیشنل مقابلوں کے، جہاں پاکستان کی ٹیم کی شرکت یا نہ شرکت کرنے کی خبریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا سننے کو ملتی ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی اب زوال کے اسی راستے پہ ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی ٹیم کی اس گرتی ہوئی، اس انحطاط پذیر کارکردگی پر نالاں بھی ہیں، پشیمان بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، لیکن سابق کوچ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے مکی آرتھر وہ بھی سوشل میڈیا پہ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے بھی پاکستانی ٹیم کی اس ناقص کارکردگی پر جو ہے وہ لب کشائی کی ہے، یا قلم اٹھایا ہے، یا اپنی انگلیوں سے ٹائپ کیا ہے۔ جو بھی کیا ہے، بہرحال پاکستانی ٹیم کی اس زبوں حالی پر انہوں نے بھی ماتم کیا ہے اور نوحہ بیان کیا ہے۔ میں اپنے پچھلے کچھ ولاگز میں مسلسل اس طرف اشارہ کرتا آیا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کو دو طرح کے میڈیا وار کا سامنا ہے۔ ایک طرف کچھ کھلاڑی ہیں جن کے پیچھے کچھ گروپس ہیں، کچھ مبصرین ہیں جو ان کی ہرزہ سرائی، ان کی ٹانگیں کھینچنے، ان کو مسلسل بدنام کرنے اور انہیں ٹیم میں کھیلتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا جو نشانہ ہے وہ بابر اعظم ہے، جو کہ پوری دنیا کرکٹ میں اس وقت پاکستان کے لیے اگر کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فیم حاصل کیے ہوئے تھا، کیونکہ اب پاکستان سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ بابر اعظم کو ڈراپ کر دیا جائے ٹیسٹ ٹیم سے۔ اسی طرح سے T20 میں ان کی کپتانی میں آن دا 11 تھا اور ان کو کپتان بنایا گیا، اس سے پہلے شاہین آفریدی کو بنایا گیا تھا، لیکن پھر جو حالات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں، بار بار ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کمپین چلا کے، اور بقول رمیز راجہ کے ایکس ٹیسٹ کرکٹر، ماہر کرکٹ کمنٹریٹر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے کچھ وقت کے لیے چیئرمین بھی رہے، تو یہ تمام لوگ جو ہے، رمیز راجہ بھی کہہ چکے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز کا ایجنڈا تھا اور ایجنڈا ہے تاحال وہ بابر اعظم کے خلاف مسلسل جو ہے وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر کے اچھا اب لے آئے ہیں صورتحال کو یہاں تک کہ ایک تو وہ کھلاڑی جو ہے وہ میڈیا پر بیجا تنقید کی وجہ سے اپنا اعتماد کھو بیٹھا اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ نیچے آئی، جس کے بعد اب ہم جیسے اس کو سپورٹ کرنے والے مبصرین بھی جو ہیں وہ اس آواز میں ہم آواز ہو گئے سید ظہیر عباس کی کہ بابر اعظم کو ڈراپ کر دیا جائے۔ میں پہلے اپنے پچھلے ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے کھلاڑی اہمیت نہیں رکھتا، میرے لیے میرے وطن کی حرمت اہمیت رکھتی ہے۔ اب یہی بات جو ہے مکی آرتھر نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کھلاڑیوں کو میڈیا نے اتنی ہائپ دے دی ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان کے بغیر ٹیم نہیں چلے گی، اور وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اپنی اوقات سے بڑھ کر خود کو جو ہے وہ کرکٹ کا خدا سمجھنے لگے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ جو میں نے عرض کی کہ میڈیا پر کچھ کھلاڑیوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے ان کا مورال گرایا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک میڈیا وار کے ذریعے، اور یہ ایجنڈا ہے کچھ میڈیا ہاؤسز کا، اس طرح سے وہ پاکستان کی صرف چند کھلاڑیوں کو نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ وہ پاکستان کی کرکٹ کا جنازہ نکالنے کے در پہ ہیں۔ کچھ ایسے کھلاڑی کہ جو ٹھیک ہے اپنے وقت میں اچھی پرفارمنس انہوں نے کی، مگر وہ اتنی بلند ہائٹ پر نہیں پہنچے کہ جس طرح سے بابر اعظم جو ہے وہ افق پر پہنچے کرکٹ کے، اور انہوں نے دلوں کو چھوا۔ لیکن وہ بھی ایک میڈیا ہاؤس پر بیٹھ کر
انہوں نے بابر اعظم کی ٹانگیں وہ کھینچی ہیں کہ آج بابر ہم بھی ان کے ہم خیال ہو گئے کہ جی بابر کو ڈراپ کر دیا جائے۔ ٹیم کی کپتانی کا مسئلہ بھی چل رہا تھا، ٹیم کی سلیکشن کا مسئلہ چل رہا ہے، اور اب ایک خبر آ رہی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب اظہر علی، عاقب جاوید اس سلیکشن کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ اب اگر عاقب جاوید کنوینر ہوں گے کسی سلیکشن کمیٹی کے، تو پھر آپ سوچ لیجئے، کیونکہ ان کا مسلسل بیانیہ جو ہے پچھلے چند سال کا، جب سے وہ لاہور قلندر کے جو ہے وہ کوچز میں اور ان کے ڈائریکٹرز میں شامل ہوئے ہیں، ان کا مسلسل جھکاؤ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بیانیے سے، ان کے بیانات سے۔ اب وہ اگر ہوں گے تو پھر آپ سوچ لیجئے ٹیم کا کیا بنے گا۔ اظہر علی ایک نہایت بیچارہ معصوم کھلاڑی، وہ اگر سلیکٹر بنے گا تو کیا نہیں ہو جائے گا، کتنا پریشر ہوگا اس کے اوپر، اور کیا وہ اس پریشر کو ہینڈل کر پائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر ایک، اب اس کو میں پخ کہوں یا کہ جو ہے وہ اس کو اختراع کہوں، کہ ہمارے جگ مشہور کرکٹ امپائر الحاج علیم ڈار صاحب جو ہیں، ان کو بھی سلیکشن کمیٹی میں شامل کیا جا رہا ہے ایز سلیکٹر۔ تو اب یہ میں نے جیسے کہا کہ اسے میں پخ کہوں، ایک نئی پخ کہوں یا ایک نئی اختراع کہوں، کہ ایک امپائر کو جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی میں، اب مجھے نہیں پتا، اس پہ میں تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں۔ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ایک تجربہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ علیم ڈار جہاں کھڑے ہو کر فیصلے دیتے رہیں، وہ کھلاڑیوں کی ٹیکنیک سے بھی بخوبی واقف ہیں، انہیں اس کی باریکیوں کا بھی پتہ ہے، کچھ تھوڑی بہت انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہے۔ لیکن اب یہ تجربہ ہی ہوگا، اب یا تو یہ مثبت ہو جائے گا یا منفی ہو جائے گا، یا تو یہ سود مند ہو جائے گا یا نقصان دہ ہو جائے گا۔ اب نقصان کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا، پاکستان کی کرکٹ کسی مزید نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دیکھنی پڑیں گی کہ کیا کھلاڑیوں کا جو ہے وہ مورال بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ پاکستان کی ٹیم ہاکی کی طرح سے زوال کی پستیوں میں اور دلدل میں دھس جانے کی بجائے ابھر آئے اور دوبارہ سے اپنا اسی ردم کو پکڑ لے، کہ یہی ٹیم چند ماہ قبل تک جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم رہی ہے، ٹیسٹ میں، ون ڈیز میں، T20 میں۔ یہ ٹیم جو ہے وہ انتہائی شاندار اس کی پرفارمنس رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو میڈیا ہاؤسز میں لوگ بیٹھے ہیں، یا ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں، میڈیا ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اسپورٹس کے پنڈتس ہیں، ان کو سوچنا ہے کہ انہوں نے کیا لائے عمل پکڑنا ہے، کہ جس سے بجائے اس کے کہ ٹیم کا مورال مزید تباہی بربادی کی طرف، زوال کی طرف چلا جائے، ٹیم جو ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور پاکستان کی نیک نامی کا سفر پھر سے شروع ہو جائے۔ پی وی جی بالم بولے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔